اور سب سے آخری میں میرا محبوب آئے گا، سب سے آخر میں میرا محبوب آئے گا، اس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا، اسے امت عطا کروں گا اور اس کو ماہ شعبان عطا کروں گا، اور ماہ شعبان میں ان کو ایک رات لیلۃ البرات عطا کروں گا، جو اس رات میں پوری رات عبادت کریں گے اس سے زیادہ ثواب ان کو عطا کروں گا۔ اس صدیوں میں جو ثواب کما رہا ہے اس سے زیادہ ثواب ان کو دوں گا تو شب برات میں عبادت۔ کتنے خوش نصیب ہو۔ لیکن ابھی سے پلان سیٹ ہوگا بہت سارے لوگوں کا کہ رات میں کرنا کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ نہ دھو کے سرما ادھر لگا کر کپڑے پہن کے بائک لے کر کے گھومنا ہی ہوگا بس، کچھ لوگوں نے پیدل گھومنا ہوگا، کچھ قبرستان جائیں گے پھر واپس گھومتے پھرتے آئیں گے اور آ کر کے سو جائیں گے، فجر بھی نہیں پڑتی ہے نا، یہی ہوگا۔ کچھ کا حال ہوگا کہ وہ کوئی ٹکیا کھا رہا ہوگا، کوئی کباب کھا رہا ہوگا، کوئی کلیجی، کوئی کھیری کھا رہا ہوگا، یہ سب ہوگا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر غور کیجئے کہ ایک ایسی رات اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ اگر اس میں آپ پوری رات عبادت کر لیں تو وہ پتھر میں رہ کر کے 100 صدیوں کے اندر، کئی 100 سال میں اس نے جو عبادت کی ہے اللہ اس کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہمیں عبادت کا ثواب دے۔ تو آپ بتائیں کیا یہ رات ضائع کرنے کی رات؟ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں، نماز پڑھیے، تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، نہیں کچھ آتا، ہمیں نہیں کچھ آتا، سب سے بڑی چیز آپ کو آتی ہے کلمہ طیبہ، افضل الذکر، اللہ کے اذکار میں سے سب سے بڑا کوئی ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ، تو جب وہ پڑھتا ہے نا لا، اس طرح کھینچتا ہے وہ لا، یہ لام الف کے الف کو جب وہ کھینچتا ہے لا، صرف یہ الف کھینچنے پر، صرف الف کھینچنے پر اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کھینچ کے پڑھنے کو بس۔ جو الف کھینچے اس کو اتنا ثواب ہے، پورا کلمہ پڑھنے والے کو کیا ثواب؟ بڑی نعمتیں اس کی، اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں، ہماری طلب میں کمی ہے، اس کے عطا میں کوئی کمی نہیں۔ نہیں کچھ آتا کلمہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے نہیں، دعا کرو، خوب دعا مانگو۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے 14 تاریخ کا، شعبان کی 14 کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان۔ تجلی کرنے کا مطلب اب لوگ نہیں سمجھتے، تو ہمارے عام فہم جو سمجھانے والے وہ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آتا ہے، حالانکہ وہ آنے جانے سے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ وہ ان لوگ سمجھانے کے لیے اسی بات کرتے ہیں کہ اس کی تجلی ہوتی ہے، اس کے نور کی تجلی ہوتی ہے، اور پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میرے بندو تم کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اب جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہیں میں تمہیں دوں گا، اور ہم لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، سو گئے ہوتے ہیں، کتنی جفاکاری ہے۔ یہ سخی کہہ رہا ہے، جواد کہہ رہا ہے اے بھکاریوں آج ہم نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، کیا مانگنا ہے مانگو۔ بلکہ کہتا ہے روزی مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، اولاد مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، صحت مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور پھر کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا وعدہ ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ تو جب مانگنے کا وقت ہے تم غائب ہو جاتے ہیں، اوروں سے مانگیں گے۔ کارپوریٹر اگر کہنا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر دوں گا تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کر دے گا۔ جھوٹوں پہ، مکاروں پہ، اپنے جیسے انسانوں پہ یقین کرتے ہو، اور اس سچے خدا پر کب یقین کرو گے؟ اور پھر مانگتے بھی ہے تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتا،
ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اللہ یہ دے اللہ وہ دے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس طرح سے بے توجہی سے اگر بچہ اپنی ماں سے مانگے تو ماں بھی نہیں دیتی، ماں بھی لائٹ لیتی ہے، ہلکے میں لیتی ہے۔ بچہ اگر ماں کو بولے نا ادھر دیکھ کے کہ امی مجھے گاڑی دلا دو، امی مجھے اسکول کا بستہ دلا دو، تو ماں بھی ہلکے میں لیتی۔ جب تک کہ بچہ کھیلتا ہوتا ہے، میں آج آپ کو ایک مانگنے کا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے وہ آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ میں آئے گی میری بات۔ جب تک بچہ کھیلتا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے کہ چلو ابھی منا کھیل رہا ہے، کپڑے دھل لوں، ابھی چائے بنا لوں، شوہر کے لیے کھانا تیار کر لوں، ہے نا؟ وہ تھوڑا سا آئیں ٹائیں کر کے روتا ہے، تبھی سوچتی ہے کہ چلو ذرا جلدی جلدی مسالہ پیس لوں۔ لیکن جب وہ ایک دم جان توڑ کے رونا شروع کرتا ہے، تو جو ابھی بچے کو بے توجہی کے ساتھ چھوڑ کر کے جھولے میں ڈال کے بستر میں ڈال کے کپڑے دھو رہی تھی، برتن دھل رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، لیکن جب بالکل جان توڑ کر کے روتا ہے بچہ، پورا گھر گونج جاتا ہے رونے سے، تو توے کی روٹی جلتی بھی چھوڑ کے بھاگتے آتی ہے اور اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ بولو یہ 24 گھنٹے کا آپ کو روزانہ تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو یہ تجربہ ہے کہ جب بچہ جان توڑ کر روتا ہے تو ماں دوڑ کر آتی ہے، وہ روٹی جلی تو جلی، پتھر کے اوپر کپڑے پڑے تو پڑے، واشنگ مشین کے اندر کپڑے پڑے تو پڑے، جو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، بلی دودھ پی رہی تو پیتی رہے، مسالے میں کتا منہ ڈالے تو ڈالتا رہے۔ بچے نے جب جان توڑ کے رویا، ماں بھاگتے ہوئے آئی اور سینے سے لگایا، تو پتا چلا ماں کا سینہ ملتا کب ہے؟ جب تک کہ بچہ گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ ارے نادان، جب تک بچہ نہ گڑ گڑائے اس کو ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوتا، تو جب تک بندہ نہ گڑ گڑائے اس کو اللہ کی رحمت کیسے نصیب ہو سکتی؟ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے اور گڑ گڑاؤ اور جم کے گڑ گڑاؤ، رونے جیسی، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بن۔ جن کو اللہ کی محبت میں رونا آتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جن کو اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا پھر ان کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے میرا ایمان تو نہیں چھین لیا۔ سچ کہنا، فلموں کے اندر ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے لوگ روتے ہیں، کیا کبھی اللہ کے لیے بھی روتے ہیں؟ موٹے موٹے آنسو بہے کبھی؟ فلمیں دیکھ کر روئے، غزل سن کے روئے، گانا سن کے روئے، کوئی ایموشنل کہانی سن کے روئے، سب بہت رویا، دوستوں سے بچھڑنے پہ روئے، نانا کی میت پہ روئے، دادا کی میت پہ روئے، کبھی اللہ کے لیے بھی رویا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور ٹائم پورا ہو رہا ہے تو میں آپ سے بس اتنا ہی آج کہنا چاہوں گا کہ آج کی رات مانگنے کی رات، خوب مانگو اور اللہ سے یقین سے مانگو، گڑ گڑاؤ، آپ کا جو مسئلہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھو۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا، ہر مسئلے کا حل اس کے ہے۔